بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے ہارڈ ورک ضروری ہے یا سمارٹ ورک۔ ہم نے بزرگوں، والدین، اساتذہ سے لے کر حلقہ احباب تک یہی سنا ہے کہ جو محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ دنیا نے ترقی جدید دور میں کی ہے یا قدیم دور میں۔ کیا یہ ترقی ہارڈ ورک کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے یا سمارٹ ورک کی مرہون محنت ہے؟ یقیناً جدید دور کو ترقی کا دور کہا جاتا ہے۔ ہزاروں میل کا فاصلہ جہاز کی مدد سے گھنٹوں میں طے پا جاتا ہے۔ دنیا کا ہر واقعہ ہم اپنے موبائل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے شخص سے بات کر سکتے ہیں۔ سمارٹ فون، سمارٹ بینکنگ، سمارٹ بکس یعنی کہ ای بکس، سمارٹ بیل، یعنی ہر چیز سمارٹ ہوتی جا رہی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے، ہارڈ ورک کو چھوڑ دیا جائے جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ ہارڈ ورک کریں، ان کی بات نہ مانی جائے اور سمارٹ ورک کو اپنا لیا جائے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہارڈ ورک زینہ ہے سمارٹ ورک کا، یعنی کہ پہلے آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہوگا اور پھر سمارٹ ورک پہ آپ آئیں گے۔ کیا ہر شخص سمارٹ ورک کر سکتا ہے؟ یقیناً، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے۔ جو بھی شخص عقل و شعور رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسکل سیکھے، اور یہ 80-20 رول ہے، یعنی کہ آپ 80-20 رول کے مطابق 80% گردن سے نیچے اپنے جو آمدن ہے اس کو خرچ کریں، اور 20% جو ہے گردن سے اوپر یعنی کہ اپنے دماغ پر خرچ کریں اور کوئی اسکل سیکھیں۔ جو بھی آپ اسکل سیکھیں گے وہ آپ کو ترقی کے زینے پر چڑھا دے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے۔ ہمارا جو مقصد ہے یہاں پر وہ تعلیم ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر بچے جو ہیں بہت محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود امتحان میں ان کے نمبر نہیں آتے، تو ان کے لیے ہم سمارٹ ورک بتاتے ہیں۔ لیکن سمارٹ ورک کے لیے ہارڈ ورک پہلی شرط ہے۔ وہ جو رٹا لگانا ہے وہ آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں لیکن آپ کو وہ چھوڑنا پڑے گا، اور ہم آپ کو ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ سمارٹ ورک کے ذریعے آپ کیسے اپنے زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو اسٹڈی سمارٹلی۔ نمبر 1، نمبروں کا تعین کریں اور مقصد واضح کریں۔ اے گول وداؤٹ اے پلان جسٹ اے وش، یعنی کہ اگر آپ اپنا گول نہیں بنائیں گے تو آپ اس کو مقصد کو نہیں پا سکیں گے۔ نمبر 2، اپنی پڑھائی کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اسکول اور کالج جانے والے طلباء گھر میں صرف 4 گھنٹے، اس سے زیادہ نہ پڑھیں، اور اسکول اور کالج نہ جانے والے جو یونیورسٹی نہیں جاتے، پیپروں کی تیاری کر رہے ہیں، وہ 10 گھنٹے پڑھیں گے۔ اس کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اسکول، کالج، یونیورسٹی کی طرح گھر میں بھی آپ نے جو تعلیم حاصل کرنی ہے، جو سبق یاد کرنا ہے، جو کچھ لکھنا ہے، تو آپ اس کو کرسی پر بیٹھ کر ہی کریں گے۔ نمبر 4، اسٹڈی ان چنکس، یعنی کہ وقفے وقفے سے پڑھیں اور اس میں پوموڈورو ٹیکنیک پر عمل کریں۔ نمبر 5، 80-20 پرنسپل، یعنی کہ ہم نے بتایا ہے آپ کو کہ آپ نے 20% پڑھنا ہے اور 80% لکھنا ہے، کیونکہ لکھنے سے ہی امتحان میں آپ کے نمبر آنے ہیں۔ تو پریکٹس زیادہ کرنی ہے آپ نے لکھنے کی۔ کالج اور یونیورسٹی میں آپ پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں، اب آپ نے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ نمبر 6، SQ3R میتھڈ کے ذریعے آپ نے اپنے نوٹس بنانے ہیں اور یہ نوٹس مختصر ہونے چاہیے۔ نمبر 7، اسٹڈی لائک اے ٹیچر، یعنی کہ جب آپ لیکچر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو صرف 5% سمجھ آتی ہے، ریڈنگ کرتے ہیں تو 10% آ جاتی ہے۔ اس کون کے ذریعے یہ گراف بنایا گیا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اور آپ جب دوسروں کو پڑھائیں گے تو آپ کو 90% سبق یاد ہو جائے گا۔ نمبر 8، اسٹڈی اکارڈنگلی ٹو NLP پر ہم نے ویڈیو تیار کی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں، اور یہ ٹیکنیک ہے سبق یاد کرنے کے لیے۔ جو بھی آپ پڑھیں گے اس کو فوری طور پہ یاد ہو جائے گا۔ نمبر 9، یوز نیمونکس ان اسٹڈی، تو اس کے ذریعے آپ جو ہے نیمونک جو ہے ٹیکنیک ہے سبق یاد کرنے کے لیے، آپ یہ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 10، میپ میتھڈ، تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے۔ تو جب آپ یہ ٹیکنیکس اور یہ اسکل سیکھ لیں گے تو آپ کو تمام سبق جو ہیں وہ یاد ہو جائیں گے اور آپ جو ہے اچھے نمبر لے سکیں گے۔ تو امید ہے اس اسمارٹ اسٹڈی کے ذریعے آپ جلد ہی کامیاب ہو جائیں گے، اور جس طرح ایک مزدور سے انجینئر جو ہے، مزدور جو ہے محنت کرتا ہے، تو آپ نے رٹا نہیں لگانا بلکہ ان ٹیکنیکس کے ذریعے آپ نے یہ اسکل سیکھنی ہے، اور انجینئر کی طرح آپ نے آرام دہ کرسی پہ بیٹھنا ہے اور اپنے نمبر زیادہ حاصل کرنے ہیں۔ بہت شکریہ۔